لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سبھی لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اچھا رکھے، ہدایت اور صراط مستقیم پر رکھے، دنیا اور آخرت دونوں میں ایک کامیابی عطا کرے۔ اب ہم لوگ آ جاتے ہیں درس قرآن کی طرف، جس کے لیے آپ سب یہاں پر انتظار کر رہے تھے، اور اب وہ وقت ہو گیا ہے کہ سٹارٹ کریں۔ جو لوگ سلسلے وار دیکھ رہے ہیں ہفتہ واری درس قرآن مجید، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ درس قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے، اور لاسٹ ویک ہم لوگوں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے لے کر 72 تک کا درس سنا اور سنایا تھا۔ تو آج ہم لوگ آیت نمبر 73 آنورڈز جانیں گے سورہ بنی اسرائیل کی، لیکن اس سے پہلے حسب معمول لاسٹ ویک کا چھوٹا سا ریویژن، تاکہ سب لوگوں کو ریوائز ہو جائے اور ریکال ہو جائے۔ تو لاسٹ ویک ہم لوگوں نے تفصیل سے جانا تھا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے لے کر 72 تک۔ اس کے ترجمے کو ہم آپ کو ریوائز کرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 66 میں ہم لوگوں نے جانا تھا، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر میں آپ کو بتایا تھا آرکیمیڈیز پرنسپل اور لا آف بائیونسی بھی بتایا تھا کہ کس طرح بوائنٹ فورس پانی میں نیچے سے اوپر کی طرف لگتا ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہو پاتا ہے کہ کشتی سمندر میں چلے، بڑے بڑے جہاز چل سکیں، اور یہ بتانے کا مقصد ظاہر ہے یہی تھا کہ یہ جو فزیکل لا ہے، بوائنٹ فورس جو بنایا وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آیت نمبر 67 میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس ایک اللہ کے، پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کے اندر میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ جب بڑی مصیبت میں انسان گرتا ہے تو اس کے اور ظاہر کے درمیان جو مادہ پرستی کے پردے ہیں وہ سب چڑھ جاتے ہیں، اور توحید اندر سے بالکل نکل کے باہر آ جاتی ہے، اور ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے انسان، اور جو معبودان باطل ہیں ان کو تو یاد بھی نہیں کرتا۔ ایسے مشکل وقت میں پھر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سن لیتا ہے اور انہیں محفوظ کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان پھر سے ناشکری کرنے لگتا ہے، اور وہ واقعتاً ناشکرا ہے، یعنی انسان کی میجورٹی، سب کے سب نہیں۔ آیت نمبر 68 ہے،
تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھنسا دے تم کو کہیں خشکی میں ہی، یا وہ تم پر بھیج دے کنکر برسانے والی تیز ہوا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی بچانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا تم صرف سمندر میں اللہ سے ڈرتے ہو، اور خشکی میں کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے، یا کوئی آدھی طوفان اوپر سے بھیج دے اور تم کو زمین پر ہی جہاں بڑے مطمئن ہو، بر جو ہے وہاں پر بہت زیادہ مطمئن ہو، کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کوئی بچا سکتا ہے تم کو، اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ آیت نمبر 69 میں ہے، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھیر لے جائے تم کو اسی سمندر میں دوسری مرتبہ، پھر بھیج دے تم پر ہوا کا زوردار جھکڑ، سو تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا۔ اور اللہ لازماً اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اسی سمندر میں دوبارہ جانے کا حالات پیدا کر دے اور انسان اسی طوفان میں دوبارہ چلا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اب کی بار اس کے بچا کے نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کویشچن چھوڑ رہا ہے، سرچنگ کویشچن، کی سوچو اور غور و فکر کرو اور اپنے رب کو پہچان جاؤ اور بحر و بر دونوں جگہ اس کی فرما برداری کرو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 70 کی، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ اس کے اندر میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے بنی آدم کو عزت والا مکرم بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے زمین پر اور سمندر پر اٹھائے پھرتا ہے انسان کو، گویا تفصیل سے ہم لوگوں نے جانا تھا، اور پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے یہ بھی جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے بہت ساری مخلوقات پر، اور یہ بھی جانا تھا، ایک غلط فہمی کا یہاں پر ریفیٹیشن بھی ہوا تھا کہ اشرف المخلوقات لفظ نہ ہی قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں، بہت ساری مخلوق پر فضیلت ہے، ساری کی ساری مخلوق پر نہیں۔ اگلی آیت آیت نمبر 71 ہے، جس میں ہم لوگوں نے جانا تھا، جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، تو ایسے لوگ پڑھیں گے اس نامہ اعمال کو اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا دھاگے کے برابر۔ پھر نعمتوں کے ذکر کے بعد سوال و جواب کا ذکر ہو گیا کہ آخرت میں جو لوگوں نے رب کی مانی ہوگی ان کو ان کا نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا اور وہ خوش خوش دوسروں کو دکھائیں گے، اور یہ بات یہاں پر محذوف تھی کہ ظاہر ہے جو نہیں مانے گا اس کا نامہ عمل اس کو داہنے نہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ اس سے رنجیدہ ہو جائے گا اور چھپاتا پھرے گا۔ آیت نمبر 72 میں 72 میں ہے، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بہت دور بھٹکا ہوا، یعنی جس نے راہ ہدایت سے اپنی آنکھ کو موند لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو روز آخرت واقعتاً اندھا کر دیں گے، اور اس کی نعمتوں اور رحمتوں کو سے اندھا کر دیں گے، اسے نہیں ملے گا اور رب کا دیدار اسے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تھا لاسٹ ویک کا ریویژن آیت نمبر 72 تک، اور آج کا درس ہے آیت نمبر 73 آنورڈز، یعنی آیت نمبر 73 سے آگے کی طرف، تو تیار ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی چیز گڑھ کر ہم سے منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کرتے تب تو یہ لوگ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ اب یہ اس کشمکش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 سال سے مکہ مکرمہ میں دعوت پیش کر رہے تھے اللہ کے دین کی، اور قرآن پیش کر رہے تھے لوگوں کو، لیکن ان میں سے بہت لوگ نہیں مان رہے تھے، بلکہ اکثر لوگ نہیں مان رہے تھے، اور سب طرح سے آپ کی دعوت کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔
لیکن جب چونکہ اس سورہ کا جو نزول کا وقت ہے اسے ذہن میں لائیے کہ 12 سال گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرتے ہوئے. تو شروع کے جو مراحل تھے تو ان کی جو چالیں تھی وہ مختلف تھیں. پہلے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی معمولی دعوت ہے، یہ کوئی معمولی مذہب لے کر کھڑا ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی کوششیں یہ تھیں کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں. تو وہ اس طرح کی کوششیں کر رہے تھے. لیکن جب 12 سال کے بعد تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے اندر اتنی عزم، اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، ایسا پختہ ایمان تھا جس کو دیکھ کر وہ بالکل حیران تھے. تو اب وہ نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے تھے. یعنی اب وہ اندر سے تو کمزور پڑ چکے تھے لیکن باہر سے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے. تو اب ایک نئی چیز لے کر آئے تھے کیا کہ کچھ مصالحت ہو جائے. تو کچھ اے محمد آپ میری مان لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ آپ ہماری مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ اس میں چینجز کر دیجئے، کچھ ترمیم، کچھ تبدیلی کر دیجئے. تو اس طرح کی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ کچھ مطلب اتنا ریجڈ نہ رہیے، تھوڑی آپ ہماری مانیے، تھوڑی ہم آپ کی مانیں. تو اس طرح سے ہم لوگ مطلب امن کے ساتھ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. اور سورہ یونس کے آیت نمبر 15 میں آیا نا اتبع قرآن غیر ھذا او بدلہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن پیش کریں یا اس میں رد و بدل کر دیں. مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں کچھ تبدیلیاں ہو جائے، کچھ چینجز ہو جائے، کچھ امینڈمنٹ ہو جائے اور ان کے نفس کے مطابق ہو جائے. مطلب ان کی یہ ایک چال تھی کہ حق کو کس طرح سے مطلب حق سے رسول اللہ کو ڈیویٹ کر دیں، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کو مطلب کمزور کر دیں. تو اس طرح کی کچھ مطلب ڈیمانڈز آئی تھی. اور بنو ثقیف کے بارے میں آتا ہے کہ بنو ثقیف کے کچھ لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چینجز کر دیجئے، یہ مطلب کم کر دیجئے تو ہم ابھی اسلام کو قبول کیے لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ بالکل اڑے ہوئے تھے، تلے ہوئے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا آپ پر کہ آپ وحی سے تھوڑا سا بھی ہٹ جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین جس کی جڑ بنیاد توحید ہے، جس جڑ پر وہ درخت کھڑا ہوا ہے شجرہ طیبہ، وہ توحید کی بنیاد پر، توحید کی جڑ پر کھڑا ہوا ہے. تو اس توحید میں تھوڑی سی مطلب وہ مصالحت چاہ رہے تھے، کمپرومائز چاہ رہے تھے کہ اتنا ریجڈ ہے یہ قرآن، یہ کتنی ریجڈ باتیں کرتا ہے، تھوڑا فلیکسیبل ہو جائے نا، تھوڑا سا آپ اس میں تھوڑا سا ریجڈیٹی کم کر دیجئے. اور جو دعوت آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ بالکل دو ٹوک نہ ہو کر کے تھوڑا سا مصالحت اور تھوڑے سے کمپرومائز کر کے ہم لوگ سیٹل کر لیں اور ہم لوگ ابھی اسلام قبول کیے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر لیتے تو یہ لوگ آپ کو اپنا گاڑھا دوست، بہت دلی دوست بنا لیتے. اور دوست ہی کیا، وہ تو بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار تھے نا. یہ آفر لے کر آئے تھے نا کفار کہ آپ کو اگر کوئی جس بھی خاتون سے آپ شادی کرنے چاہیں، جتنے اعلیٰ خاندان سے ہم کروائیں گے. اگر آپ کو کوئی مرض ہے تو ہم علاج کروائیں گے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، حکیم اور معالج کو ہم انتظام کریں گے، اس کا خرچ ہم اٹھائیں گے. اگر آپ کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے تو ہم کاہنوں کو اور ہم روحانی معالج کو لے کر آئیں گے، آپ کا علاج کرائیں گے. اور آپ کو اگر اقتدار چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، بس آپ یہ دعوت چھوڑ دیں. تو وہ تو اپنا بادشاہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ خلیل بنا لیتے، وہ بہت جگری دوست آپ کو بنا لیتے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا بھی اگر مطلب وہ سوچ رہے تھے کہ وہ راہ حق سے تھوڑا ڈیویٹ کر دیں گے تو ان کی سب سے بڑی جیت ہوگی، تب تو مطلب دوستی ہو ہی جانا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
آیت نمبر 74 میں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے۔ دیکھیے یہاں پر بہت بہت ٹف آیت ہے۔ ٹف اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ رسول کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور وہ رسول، سبھی رسول کی شان یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، تو سمجھنا بہت ہی اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، بولنا بہت ہی بیلنسڈ وے میں ہی چاہیے، کیونکہ ذرا سا ادھر یا ذرا سا ادھر دونوں طرف ہونے سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، بات غلط ہو سکتی ہے، غلط کہی یا سمجھی جا سکتی ہے، اس لیے بہت بیلنسڈ وے میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان کے دکھائے ہوئے فائدوں کی طرف رغبت کرنے لگے تھے، معاذ اللہ، یا ان کی دی ہوئی لالچ کی طرف معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا بھی میلان ہوا تھا، بلکہ یہاں پر بات یہ ہے کہ جو تذبذب کی کنڈیشن ہوتی ہے نا، ڈیلیما میں پڑنا، وہ ایک معصوم انسان جو کہ رسول ہو اس سے بھی ممکن ہے۔ یعنی رسول کے معصوم ہونے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی ڈیلیما میں ہی نہیں پڑے گا، کبھی اسے تذبذب کی کنڈیشن نہیں لاحق ہوگی، بلکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رسول بھی جو کہ معصوم ہو، جس کی عصمت کا یہ حال ہو کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، وہ بھی کبھی ڈیلیما میں، کبھی کنفیوژن میں، کبھی تذبذب میں پڑ سکتا ہے، لیکن دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو کنفیوژن ہوگا نا، تو وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ نفس کو مطلب مطمئن کرنے کے لیے ہو، بلکہ خیر کے لیے ہوگا۔ یعنی جو کنفیوژن لاحق ہوگا اس کا مقصد نفس کا اطمینان نہیں، بلکہ ظاہر میں دکھ رہی بھلائی ہے۔ اور جب بھی رسول اس ڈیلیما میں کبھی بھی آیا ہے تو وہ اس کے معصوم ہونے سے اثر انداز نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتا ہے، اور اگر غلط کی طرف ہلکا سا میلان بھی ہوا تھا تو اس کو آپٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پوائنٹ نمبر 1 ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ خیر کے لیے رسول ایسا ڈیلیما میں آتا ہے، نہ کہ نفس کے لیے، تو اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جیسے یہ کنڈیشن ہے جو یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان اگر ایک لمحے برابر کے لیے ادھر ہوا بھی ہوگا تو اس کا جو ظاہری پہلو ہے کہ کافی لوگ حلقہ بغوش اسلام ہو جاتے، اس خیر کی طرف ہے، اس خیر کی طرف ہے، نہ کہ آپ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کنفیوژن لاحق ہوا۔ جیسا کہ سورہ عبسہ، سورہ نمبر 80 کی 1-2 ہے نا، عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ وہ ترشرو ہوا، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ تو اب اس میں کیا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے نابینا ہونے کی وجہ سے مطلب آپ کی تیوری چڑھ گئی تھی کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ نابینا شخص میرے پاس؟ نہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، کچھ شرفاء جو وائٹ کالر پیپل کہلاتے ہیں سوسائٹی کے، ان کو دعوت دے رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیوری چڑھی، جو تھوڑا سا ترشو ہوئے آپ، تو وہ اس لیے کہ کہیں ان کو ناجیب لگ جائے، ان کو، تو وہ ایک مطلب جو دعوت کا کام ہے وہ انفلوئنس نہ ہو جائے، وہ افیکٹ نہ ہو جائے، تو اس میں بھی بھلائی، اس کا خیر جو ہے اس کنفیوژن یا اس تیوری چڑھانے میں اس کی بھلائی کا پہلو ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی غریب سے غریب یا کسی فقیر سے فقیر یا کسی بھی ادنا سے ادنا انسان سے کبھی بھی آپ نے مطلب منہ موڑا تھا،
بلکہ یہاں پر بھی خیر کا پہلو تھا. تو ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ بہت نازک یہ آیت ہے جس کو سمجھنا سمجھانا دونوں ہی بہت ہی نزاکت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ بات کہی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کچھ جھوکی جاتے تو وہ خیر کے لیے تھا کہ کہیں آپ یہ سمجھ لیتے کہ اتنے لوگ مطلب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو تھوڑی سی مصالحت تھوڑی سی کر لی جائے. کیا ایسا ڈیلیما میں لمحے دو لمحے کے لیے رسالہ پڑے ہوں گے, لیکن یہ آپ کے معصوم ہونے کے کا کنٹراسٹ نہیں ہے, بلکہ ایسا رسول سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کبھی کنفیوژن لاحق ہو اور کبھی وہ ایسا سوچے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہے کہ وہ جب بھی رسول کو ایسا کوئی ڈیلیما پیش آئے تو وہ ہدایت کی راہ ان پر واضح کر دے اور رانگ آپشن کو آپٹ کرنے سے روک لے. غلط جو آپشن ہے اس کو رسول عمل سے کرنے یا زبان سے نکالنے سے رک جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تو آپ رک گئے. یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آئی ہے, یوسف علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 24 میں کہ اگر عزیز مصر کی بیوی نے تو قصد کر ہی لیا تھا, اور اگر ہم آپ کو وہ برہان نہ دکھا دیتے تو آپ بھی قصد یوسف بھی قصد کر لیتے. یہی بات ہے مزاج میں, ایسی ہی بات ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ مطلب اگر ہلکا سا مائل بھی ہونے لگے رانگ کی طرف, رانگ اپنے نفس کے لیے کرنے کے لیے نہیں, کسی بھی وجہ سے خیر کے پہلو سے, تو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 75. اِذَا اللَّهَ أَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اگر ایسا ہو جاتا بالفرض, ایسا ہوا نہیں, اگر ایسا ہو جاتا تب ہم آپ کو دگنی سزا دیتے زندگی میں اور دگنی سزا دیتے موت پر. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. اب دیکھیے یہ بھی اگلی آیت بھی اتنی ہی نازک ہے سمجھنے اور سمجھانے میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر آپ ذرا سی لچک پیدا کر لیتے تو کیا ہوتا کہ آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی. اصل میں جس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کو انعامات بھی زیادہ ملتے ہیں اور رانگ ڈوئنگ پر پنشمنٹ بھی زیادہ کا مستحق ہوتا ہے. رسولوں سے نہ کوئی خطا ہوئی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے, بلکہ یہ بالفرض کہا جا رہا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو ایڈریس کر کے کفار کو سختی اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم مطلب اس کے اندر اتنا ذرا سی بھی لچک نہیں پاؤ گے, تم اپنی شامت سمجھ لو بلا رہے ہو کہ اس کے ساتھ ایسے آفرز دے رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ہم مطلب اگر بالفرض ایسا ہوا نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا کا ارتکاب ہوتا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو کہا نا ڈیلیما والی پوزیشن آئی تھی, تو اس کے لیے بالفرض کہا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض محال ایسا ہو جاتا تو اے نبی جس طرح ہم نے نعمتیں آپ کو بڑھا کر دی ہیں اسی طرح آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے نا تو پنشمنٹ بھی ڈبل ہی ملتی. تو یہ بالفرض ہے, لیکن اسے ایک بات تو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے. ایک شعر ہے, الرب رب وَإِن تَنَزَّلَ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّ, کہ رب تو رب ہی ہے چاہے جتنا تنزل فرما لے, اور بندہ ہی ہے چاہے جتنا ترقی کر لے. تو اللہ کی شان تو اللہ ہی کی ہے, بندوں کی شان چاہے وہ رسولوں کی ہو وہ بندوں ہی کی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی دھیان رہے, یہ ملحوظ رہے کہ کسی بھی رسول سے انکلوڈنگ لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے, کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے.
یہ بالفرض محال کہا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بے لاگ ہے۔ اگلی آیتیں، آیت نمبر 76، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُوا خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا ہو تب وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ اب دیکھیے 12 سال مکہ کی کشمکش ہے اور اب صرف 1 سال بچا ہے ہجرت کا وقت آنے میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ نے تم کو اتنا پریشان کر دیا اے میرے محبوب محمد رسول اللہ، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم کو نکال کر باہر کر دیں، اور اگر انہوں نے ایسا مطلب کرنے پہ اگر بالفرض کامیاب ہو بھی گئے تو پھر یہ بھی نہیں ٹکنے والے اس شہر میں۔ اب کیا تھا کہ سیرت کی طرف سے ہی ہم کو اس کی تفصیلات ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دعوت دے رہے تھے تب سے مخالفتیں جب شروع ہو گئیں تو بڑھتی گئیں۔ پھر جو لاسٹ اینڈ فائنل ان کے لیے آپشن بچا تھا کہ چلو ٹھیک ہے کچھ آفر دیا جائے اور اس آفر کے ذریعے کچھ مصالحت ہو جائے، کچھ کمپرومائز ہو جائے۔ تو جب وہ کمپرومائز ابھی پاسبل نہیں ہوا، جب وہ آفر لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی نصیب کی اور وہ چیز میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے، اپنا جو آخری ہتھ کنڈا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برگشتہ کرنے کا، ڈیویٹ کر دینے کا، اس میں بھی جب کامیاب نہیں ہوئے تو اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے، اور وہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر اتارو ہو گئے، اور وہ یہ کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح اس شہر مکہ سے ان کو نکال باہر کریں، یعنی زندگی کو اتنا دشوار کر دیا، اتنا مصائب اور اتنے شدت کے کشمکش پیش آئی ہمارے پیارے نبی کو، بہت طرح سے ستایا گیا، بہت طرح سے پریشان کیا گیا، ہر قسم کی مسلمانوں کو تکالیف دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دل میں رنجیدہ ہوں اور آپ کو مطلب ذہنی تکلیف پہنچے، روحانی تکلیف پہنچے، اخلاقی تکلیف پہنچے، اور آپ اپنے موٹیو سے ذرا سا ادھر ادھر ہو جائیں، تو سب طرح سے ستایا گیا۔ الٹیمیٹ آپشن یہی تھا کہ اور بھی نبیوں اور بھی رسولوں کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ رسولوں کو اور ان کے پیروکاروں کو اس شہر سے شہر بدر کر دیا گیا اور نکال دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ حالات پیش آنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بالکل تلے ہوئے تھے کہ آپ کا مطلب آپ کو یہاں سے نکال کر باہر کر دیں۔ انسان کو اپنا آبائی وطن، اپنا آبائی شہر کتنا محبوب ہوتا ہے نا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آبائی شہر تھا وہ کیا تھا؟ مکہ، جس میں مطلب خانہ کعبہ تھا۔ تو سوچئے کہ اٹریکشن کی دو وجہ تھی، ایک تو وہاں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، وہاں کی مطلب شہر مطلب پوری طرح سے ویل نون ہے، وہاں بچپن گزرا ہے، وہاں جوانی پہ وہاں پہنچے، ساری وہ جو مطلب کوئی چیز کی اپنا اور قریب ہونے کی جو انسیت اور محبت ہوتی ہے وہ تو تھی ہی، دوسری ایک اور محبت کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، وہاں کعبۃ اللہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل اٹریکشن تھی۔ لیکن کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا راستہ اتنا تنگ کر دیا گیا، زندگی میں اتنی تنگی حرج پیدا کر دیا گیا کہ وہاں سے نکلنے کے حالات بنا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ تم کو یہاں سے نکال کے باہر کر دیں، اور اگر ایسا ہو گیا، یعنی اگر آپ کو مکہ سے نکلنا پڑ گیا تو یہ لوگ بھی یہاں ٹکنے والے نہیں ہیں، یعنی
کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ عذاب ہے وہ ان کے اوپر صادق آ جائے گا، اور یہ بھی نہیں بچیں گے، کیونکہ اس سے پہلے تمام رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ جب رسول کو ہجرت کرنا پڑا ہے تو اس کے پیچھے قوم کو جھاڑ جھنکاڑ کی طرح اکھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا، اور کچھ بچتا بھی تو نہیں ہے۔ جب رسول موجود ہوتا ہے کسی قوم میں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، اس کے لیے دعا کرے گا کہ ان کو اللہ ہدایت دے، تو اس کی نعمت ان کو نصیب رہتی ہے۔ لیکن جب رسول ہی نکل جائے اور اس کے ساتھ مومنین صادقین نکل جائیں تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے نا۔ اب جہاں پر کوئی مطلب ایمان کی کمک موجود ہی نہ ہو، جہاں پر کوئی امید ہی نہ ہو، تو ایسے جھاڑ جھنکاڑوں کو چھوڑنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے اور بہت تھوڑا عرصہ ٹھہر پائیں گے۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مکہ میں تو کوئی عذاب نہیں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو تو کوئی عذاب نہیں دیا گیا، رسول اللہ تو نکلے مکہ سے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ مکہ کے لوگ جو رسول اللہ کی تکذیب کر رہے تھے ان پر اس سورہ کے نازل ہونے کے 2 سال کے بعد عذاب کی قسط اول آئی ہے، اور 9 سال کے بعد اس سورہ کے نازل ہونے کے 9 سال کے بعد عذاب کی قسط دوئم آئی ہے۔ ابھی ہم آپ کو اس کو تفصیل سے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 77 ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی ہمارا طریقہ رہا ہے ان کے باب میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے کی بات کر رہا ہے، کس سنت کی بات کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کی بات کر رہا ہے جس کو ابھی ہم نے اشارہ کیا، کہ جب رسول کسی قوم میں نہیں رہتا، وہ اس کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سرزمین پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ کہ عذاب آسمانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر آ جائے اور وہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ عذاب مسلمانوں کی تلوار کو بے نیام کرنے سے بھی آ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں تباہ کر دیا جائے۔ یہ عذاب کسی اور دشمن قوم کے ان کے اوپر مسلط کرنے والا عذاب بھی ہو سکتا ہے، کہ کوئی اور ظالم قوم ان پر مسلط کر دی جائے اور وہ انہیں چاٹ کے کھا جائیں، وہ انہیں نیست و نابود کر دیں۔ تو یہ تینوں طرح میں سے کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور آپ ہمارے طریقے میں کبھی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو جب بھی جو بھی رسول نے اپنی قوم کو چھوڑا ہے، جب ان کو عاجز کر دیا، پریشان کر دیا، رہنے لائق نہیں چھوڑا ماحول کو، جینے لائق نہیں چھوڑا، کھل کر سانس لینے لائق نہیں چھوڑا، عبادت کرنے لائق نہیں چھوڑا ایک اللہ کی، تو پھر یہ حالات کہنے لگتے ہیں کہ اب یہاں سے ہجرت کرنے کے حالات وہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے مسلمانوں اور رسولوں کو وہاں سے مائیگریٹ کرنے کا، ہجرت کرنے کا، اور جب رسول ہجرت کر جاتا ہے تو اس قوم پر جو نہیں مان رہی تھی اور اب تک نہیں مانی، یاد رکھیے گا کہ یہ بات جو رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول نے پہلی بار دعوت پیش کی اور سامنے والے نے نہیں مانا اور ادھر عذاب آ گیا جو نافرمان قوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ قوموں پر عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے، اور رسول ایک اچھا خاصا عرصہ ان کے درمیان ان کو افہام و تفہیم کے ذریعے سمجھاتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا رہتا ہے، اور جو بھی اللہ کی شریعت ہے اس کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ یہ ایک اچھے خاصے لمبے ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ رسولوں کے قوموں کے ساتھ بھی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 13 سال آپ مکہ میں ٹھہرے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے نہیں مانا، نہ ہی صرف نہیں مانا بلکہ زندگی کو دشوار کر دیا اس شہر میں۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آ گیا پھر آپ کو ہجرت کرنے کا. اس سے پہلے بھی کافی مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے اور کچھ مدینہ کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تو پھر ان کے اوپر اس سورہ کے نازل ہونے کے 2 سال کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 1 سال کے بعد عذاب کی قسط اول نازل ہوئی. کس کو کہہ رہے ہیں ہم عذاب کی قسط اول؟ جی ہاں، غزوہ بدر کو. غزوہ بدر کفار مکہ کے لیے عذاب کی بہت بڑی شکل تھی. مت سمجھیے گا کہ کوئی آندھی طوفان نہیں آیا، کوئی پانی میں غرق نہیں کیا گیا، باڑھ نہیں آئی تو ان پر عذاب ہی نہیں آیا. نہیں، ان کی ذلت و خواری کا یہ بہت بڑا موقع تھا ان کے لیے کہ بڑے بڑے سرداران قریش اس میں قتل ہوئے ہیں. 313 نہتھے اور بہت لیمیٹڈ اسلحوں کے ساتھ لڑ رہے مسلمانوں سے. 1000 کا لشکر جرار اسلحوں سے لیس، کیل کانٹوں سے بالکل لیس وہ لڑ رہا ہے اور 313 فاتح ہوتے ہیں اور 1000 وہ شکست کھاتے ہیں. اور ان کے بڑے بڑے نامی سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تنگ کرنے میں سب سے زیادہ پیش تھے، ان لوگ اس کشمکش میں مارے جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے عذاب کی قسط اول تھی. اب قسط اول کہہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے قسط دوم بھی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 8 سال کے بعد، صرف 8 سال کے بعد، اور پھر کہہ رہے ہیں صرف 8 سال کے بعد پورا مکہ فتح ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جس سرزمین سے نکلنے پر ابھی مشرکین نے رسول اللہ کو بالکل مجبور کر دیا تھا، تنگ کر دیا تھا زندگی کو، اسی میں فاتح کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے ہیں وہاں پر اس سرزمین میں، اور وہ سارے مشرکین بالکل زیر ہو جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو یہ عظیم الشان فتح تھی جو کہ مشرکین کے لیے ایک بہت بڑی شکست اور بہت بڑا عذاب کی شکل تھی. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا کہ جس کو ابھی ہم نے اتنا ستا رکھا تھا 8 سال پہلے تک، وہ داخل ہوتا ہے امن کے ساتھ مکہ میں اور کہیں کسی کو چوں چرا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اور سب کے سب ہاتھ جوڑ کر اور سر جھکا کر آپ کے سامنے سرنڈر. ان میں سے کافی لوگ ہو جاتے ہیں اور جن کو حلقہ بخوش اسلام نہیں ہونا تھا وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ بھی عذاب کی ہی شکل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ اگر تم کو اس شہر سے نکالا تو یہ لوگ بھی ٹکنے والے نہیں ہیں. بدر میں جان سے گئے اور فتح مکہ کے موقع پر جو کہ ہجرت کے صرف 8 سال کے بعد ہوا اور اس سورہ کے نزول کے صرف 9 سال کے بعد ہوا. ہاں، 8 سال 9 سال میں اتنا بڑا انقلاب کبھی کسی بھی سوسائٹی نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. نیور اینڈ نیور، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنا بڑا انقلاب صرف 8 سالوں میں آ جائے. 8 سالوں میں سینچریز لگ جاتی ہیں اور اتنا بڑا انقلاب نہیں آتا. کئی صدیوں میں بھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آتا. تو یہ مطلب عظیم الشان رسول اللہ کی فتح تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے نزول کے ٹائم جو اتنا مشکل کا ٹائم تھا، لگ رہا تھا بس باطل کا ایک دم غلبہ ہو گیا ہے، اس ٹائم پر اس کے صرف 9 سال کے بعد وہ فتح مبین نصیب ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پچھلے نبیوں اور رسولوں کی قوموں کے ساتھ بھی پوری ہوئی کہ رسول کے نکلنے کے بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے اوپر بھی یہ صادق آئی کہ ان کو بدر اور فتح مکہ کی شکل میں عذاب نصیب ہوا. آیت نمبر 78 ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر.
نماز قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا مشہود ہے۔ اب دیکھیے مشکل، تکلیف اور مصیبت کا دور کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی مکہ کے 12 سال گزر چکے ہیں اور کفار کی طرف سے جو پرسیکیوشن اور ٹارچر ہے وہ اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے، زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے، نکلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، یہ حالات ہیں۔ تو اب اگلی آیت کیا آ رہی ہے؟ صلاح کے متعلق، نماز کے متعلق۔ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر آپ کو یہ سیکوینس ملے گا کہ ہر مشکل وقت میں نماز کی تاکید کی گئی، اور یہاں پر بھی کی گئی، جیسے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں بھی ایسا ہی ہے، اور بقرہ کی آیت نمبر 45 میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت شاک ہے، بڑی بات ہے، شاک گزرنے والی بات ہے، لیکن متقیوں کے لیے نہیں۔ بقرہ کے آیت نمبر 45 میں بھی یہ بات آئی ہے، اور مشکل کے ٹائم کے سے ریلیٹ کر کے اس علاقات کی تاکید آئی ہے، اور بقرہ کے 153 میں بھی آئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر جہاں پر مشکل وقت کی بات آتی ہے وہاں پر صلاح کا ذکر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا بہت بڑا ریلیشن ہے کہ ہر مشکل میں ثابت قدمی، صبر و سہار اور قلبی سکون حاصل کرنے کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے وہ ہے صلاح، نماز۔ تو کسی بھی طرح کی مشکل ہو، صلاح پہ کھڑے ہو جانا چاہیے، اور 5 وقت کی صلاح کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو اگلی آیت آئے گی تہجد کے متعلق، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اس مشکل میں ثابت قدمی اللہ نصیب کرتا ہے، اور اس کو جھیل لے جانا اور اس کو بیئر کر پانا آسان کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا جو سیکوینس آ رہا ہے اس کو بھی سمجھیں اور اس پر کان دھریں، یعنی اس کو عمل میں لائیں۔ فرمائے اس آیت میں کہ صلاح قائم رکھیے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ یہ اقیم الصلاح ورڈ آیا تو اقامت صلاح سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، وہ جو صلاح کا ترجمہ نماز اور اقامت کا ترجمہ پڑھنا کیا جاتا ہے نا، وہ بہت ناقص ہے، وہ پورا ترجمہ نہیں ہے۔ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، بہت سارے بے شمار، جن کا دوسری لینگویج میں جا کر ایک لفظ میں ترجمہ کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو اقامت الصلاح سے مراد صرف نماز کا پڑھنا نہیں ہے، نماز کا قائم کرنا ہے، اور نماز کو قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ چھوڑ پکڑ کر پڑھا جائے، کوئی 5 میں سے کوئی ایک غائب کر دیا جائے، یا تو دیر میں کسمسا کر پڑھا جائے، نہیں۔ صلاح کو قائم کرنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی کم سے کم 5 وقت کی صلاح پابندی سے پڑھا جائے، اس کے اول وقت میں پڑھا جائے، اس میں چوری نہ کی جائے۔ چوری کیا ہے صلاح میں؟ کہ جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدے کیا، اور رکوع کی تسبیحات ایک رکوع میں جاتے وقت اور ایک رکوع میں پہنچنے کے بعد اور ایک رکوع سے اٹھتے وقت پڑھ رہے ہیں، یہ سب صلاح میں چوری ہے۔ تو یہ صلاح میں چوری نہ کی جائے، یعنی پوری طرح سے اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ سارے معنی و مفاہیم شامل ہو جاتے ہیں اقیم الصلاح، صلاح قائم کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صلاح قائم کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت ہی خوبصورتی سے 5 وقت کی نماز کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے کوئی ثابت نہیں کر سکتے کہ نماز 5 بار فرض ہے،
وہ احمق ہیں. کیا یہ آیت ان کے نظر سے نہیں گزری؟ اس پہ غور کریں گے تو بھی 5 وقت کی صلاح کا آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. فرمایا کس وقت میں؟ دلوک الشمس. دلوک الشمس کہا گیا یعنی سورج ڈھلنے، سورج کے زوال پر. لی دلوک الشمس ہے نا، تو لی جو ہے پر کے معنی میں آ گیا. ٹھیک ہے، دلوک الشمس کا مطلب ہوا سورج کا زوال. اب فرمایا جا رہا ہے کہ صلاح قائم کرو دلوک الشمس پر. تو دلوک الشمس سے کیا مراد ہے؟ سورج کا زوال، سورج کا ڈھلنا. سورج کا ڈھلنا کئی طرح سے ہے. نمبر 1، جب وہ بالکل ہیڈ پر ہوتا ہے، ایک دم سر کے اوپر، تو اس سے تھوڑا سا ڈھلنا. ٹھیک ہے، وہاں سے وقت شروع ہوتا ہے ظہر صلاح کا. سورج کا ڈھلنا رائے العین بھی مراد ہے کہ وہ جو مڈ پوائنٹ سے آ کر، مطلب ٹاپ پوائنٹ ایک تو ایک دم ہیڈ کے اوپر ہو گیا، اور اس پوائنٹ پر آ کر جہاں سے جو امیج ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا مثل ہو جاتی ہے کہہ سکتے ہیں. تو امیج جو اس کے مثل ہو جاتی ہے، تو ایک وہ اس پوائنٹ سے ڈھلنا ہو گیا. وہاں سے وقت شروع ہو جاتا ہے عصر صلاح کا. اور ایک دلوک الشمس سے مراد، سورج کے ڈھلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ افق سے غائب ہو جائے، یعنی غروب ہو جائے. تو اس وقت صلاح کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ جی ہاں، مغرب صلاح کا. تو یہ سورج کا زوال 3 طرح سے ہوتا ہے، اور تینوں طرح کے زوال پر سورج کے ایک صلاح ہے. یعنی دلوک الشمس جو کہا گیا تو اس میں ظہر، عصر اور مغرب تینوں صلاح آ گئی. اب کہا الا غسق اللیل، اور رات کے اندھیری، کالی تاریک ہو جانے پر بھی. ٹھیک ہے، تو رات کا اندھیرا کب ہوتا ہے؟ جب غروب ہونے کے بعد جو مکمل ڈارکنیس ہو جاتی ہے، وہ 1.25 گھنٹے کے بعد تقریباً ہو جاتی ہے، اور وہ وقت ہے عشاء صلاح کا. ٹھیک ہے، یہ عشاء کی صلاح ہو گئی. اب 4 صلاح ہو گئی. اب فرمایا وقرآن الفجر، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت. یعنی فجر مطلب فجر بریک آف ڈان کو کہتے ہیں. جب پاؤں پھٹتی ہے تو، اور مطلب ایک دم اندھیرے سے ایک دھاری سفید نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو پاؤں پھٹنا یا بریک آف ڈان کہتے ہیں، اور عربی میں فجر کہتے ہیں. تو وہ فجر کا وقت ہوتا ہے نماز کا، جو ہم لوگ صبح کو سب سے پہلے والی نماز پڑھتے ہیں فجر میں. تو یہ 5 وقت کی نماز کے لیے کہہ دیا گیا. اور 5 صلاح کے یعنی اوقات صلاح کا ذکر سورہ ہود میں آیا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، سورہ روم میں آیا ہے. اس طرح سے الگ الگ جگہوں پر آیا ہے. اور یہ والی آیت میں تو 5 صلاح کے بارے میں آرام سے اس کا میننگ نکل سکتی ہے کہ 5 وقت صلاح فرض ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پڑھا کے دکھائی ہے. ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے 5 وقت کی صلاح، ایک بار بگننگ ٹائم میں، لمبی سی حدیث ہے، پورے اس کے متن پہ نہیں جاتے ہیں، ایک بار بگننگ ٹائم پہ پڑھائی، ایک دن ساری صلاح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک دم بگننگ ٹائم پہ پڑھائی. پھر دوسرے دن وہ 5 صلاح اینڈ ٹائم پر پڑھائی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اینڈ ٹائم پر پڑھائی. پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نمازوں کا وقت ان دونوں اوقات کے درمیان میں ہے. تو اس طرح 5 نمازوں کا جو ٹائم ہے وہ پتہ چل گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے یہ عمل، یہ مطلب دکھایا ہے، پریکٹس کر کے دکھایا ہے. اور قرآن سے مطلب صغرا کبرا تو مل ہی رہے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ 5 وقت کی صلاح فرض ہے. اب یہاں پر ایک بات غور کیے بغیر نہ رہیے گا کہ 4 نمازوں کا ذکر تو وقت کے حساب سے ہو گیا، اور یہاں پر فجر کی صلاح کا ذکر تھوڑا الگ سے ہوا. قرآن الفجر، قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت. تو اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو اس سے قرآن فجر کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ فجر کی کچھ زیادہ اہمیت، کچھ خاص اہمیت ہے. دوسرا یہ کہ فجر کو قرآن سے جوڑا گیا، تو قرآن فجر میں
زیادہ پڑھنا چاہیے. کہنے کا مطلب لمبی قرات ہونی چاہیے، کیونکہ آگے فرمایا نا کہ جو فجر کا وقت ہے وہ اس میں قرآن کا پڑھا جانا مشہود ہے. مشہود دو معنی میں ہے. ایک تو انسان مشہود ہے، مطلب وہ انسان بہت زیادہ پرسکون رہتا ہے، اس کو پورے ادھر کی دائیں بائیں بزنس کی گھر کے کام کی ٹینشن نہیں رہتی ہے، سو کر اٹھا رہتا ہے، تو کافی مطلب اس کا دماغ حاضر رہتا ہے، تو وہ خود حاضر رہتا ہے. ساتھ ہی وہ ٹائم ایسا ہے جس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فرشتوں کی حاضری کیسے ہے بھائی؟ ہر وقت ہی ہے؟ نہیں. فجر میں فرشتوں کا حاضر ہونا ایک خاص بات بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. وہ کیا کہ ایسے تو ہر وقت انسان کے اعمال فرشتے لکھتے ہیں، لیکن دو وقت ایسے ہوتے ہیں جس وقت فرشتے ایکسچینج ہوتے ہیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت. کہ فجر سے عصر تک کا جو مطلب اعمال لکھتے ہیں وہ عصر میں اوپر جاتے ہیں، اور عصر میں جو آتے ہیں وہ فجر میں اوپر جاتے ہیں. تو ان دو اوقات میں فرشتے دونوں رہتے ہیں، یعنی فجر سے عصر تک لکھنے والے فرشتے بھی اور عصر سے فجر تک لکھنے والے فرشتے بھی. تو فرشتوں کی موجودگی ہوتی ہے. تو کہا کہ قرآن جو پڑھا جانا ہے فجر میں وہ مشہود ہے، تو فرشتے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور انسان کا قلبی سکون کے ساتھ بھی وہ پورے دماغی سطح پر بھی پوری طرح سے موجود اور مشہود ہوتا ہے. تو دونوں ہی معنی میں. تو اس لیے قرآن کو زیادہ تلاوت کریں فجر کی صلاح میں. فجر کی جو فرض ہے دو، اس میں لمبی سورات تلاوت کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، اور امت کے لیے یہ مستحب ہے کہ فجر کی قرات لمبی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر 5 وقت کی صلاح کا ایک تو ذکر کیا، اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت اہمیت کی حامل ہے. فرمایا آیت نمبر 79 میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ. نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. اب دیکھیں ہم نے آپ کو کہا نا کہ پرابلم کے ٹائم، مشکل کے ٹائم، مصائب کے وقت میں صلاح سے مدد لینی چاہیے اور تہجد سے مدد لینی چاہیے. تو یہاں پہ تہجد کا بھی ذکر آ گیا. پہلے 5 وقت صلاح کا ذکر ہے، پھر تہجد کا ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ جاگیے. فتحجد جو لفظ آیا تہجد سے، تہجد کا معنی ہوتا ہے نیند سے جاگنا، نیند کو توڑ کر اٹھنا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے اس کے ساتھ، اور یہ بھی بمعنی قرآن ہے، قرآن کے ساتھ. یعنی تہجد میں لمبی لمبی سورہ، زیادہ قرآن تلاوت کیا جانا چاہیے، اور اس کا جو قیام ہے وہ لمبا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اعتدال کے ساتھ معتدل نماز ہونی چاہیے، لمبا رکوع اور لمبے سجود بھی. تو اس کی تہجد کی جو شان ہے وہ لمبا قیام ہے. تو فرمایا کہ رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے قرآن کے ساتھ، اور نافلۃ اللہ کا آپ کے لیے یہ نفل ہے، اضافی چیز ہے. نافلہ جو ہے نفل سے، نفل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ان سے زائد ہونا. ٹھیک ہے. تو زائد مطلب جتنا فرض ہو اس سے زائد. تو نفل یہ اضافی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو اضافی اس انداز میں مانا کہ مطلب ہمیشہ تہجد گزاری کی ہے، اور ہمیشہ تہجد میں اللہ کی عبادت میں قیام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے. مقام محمود ایک تو یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بہت زیادہ محمود ہو جائیں، اور ایسا ہو گیا.
کہ ابھی تو جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تب تو لگ رہا ہے کہ محمد کا راستہ روک دیا ہے سب نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنا صدا ڈالا ہے، لیکن عنقریب وہ دن آنے والا تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ کی جو عزت اور جو شان وہاں پر بنی، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک آپ کا جس طرح سے نام لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا، ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمود بنا دیا، تو دنیا میں بھی آپ محمود ہو گئے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ روز قیامہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ایک پرٹیکولر اعزاز ہے جو نصیب کرے گا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوسٹ پر اس اعزاز کو حاصل کر کے لوگوں کی شفاعت کرا سکیں گے، تو وہ مقام محمود ہے۔ عصا لفظ جو آیا ہے، امید ہے کہ تو جب یہ انسانوں کے لیے آئے تو یہ ہوتا ہے کہ رجا، امید، مطلب پروبیبلٹی، ٹھیک ہے، چانسز، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امید ہے کہ آپ کے لیے۔ تو اب یہاں پہ عصا کا جو صحیح ترجمہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا کہ آپ امید رکھیے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ کمپیٹیبلٹی میں دقت ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ عصا رب کو تو سب معلوم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، پھر رب کے لیے یہ کیسے، اللہ کے لیے کیسے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے؟ نہیں، آپ کے لیے امید ہے کہ آپ امید رکھو کہ آپ کے لیے ایسا کر دے۔ اور یہ نمازوں کے لیے ایک بات سکپ ہوئی ہے جو ہم جلدی سے کہنا چاہیں گے کہ جو پریویس آیا میں صلاح کے اوقات ہیں وہ ویسے اوقات ہیں جو سورج کی پرستش کے بالکل برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ چیز میں جس چیز کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے وہ سورج کی گئی ہے، نہ صرف کی جاتی ہے۔ تو جن اوقات میں مشرکین سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج نکلنے کے وقت، سورج ایک دم چڑھ جانے کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت، ان سب چیز کے الگ الگ ٹائم پر نمازوں کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے بالکل رد ہو جاتا ہے کہ ہم سورج کی عبادت نہیں کرتے، ہم سورج کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ انفیکٹ سورج بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس کا سر پہ ہونا قیام ہے، اس کا آدھے دور تک ڈھل جانا رکوع ہے، اور اس کا غروب ہو جانا سجدہ ہے۔ اس طرح کی تفصیلات قرآن میں کئی آیات سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 80 ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ اب دیکھیے کتنی شاندار بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہاں پر تو لگ رہا ہے کہ مطلب مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے ہم کفار نے رسول اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ دعا ہی نہیں ہے، خوشخبری دے رہے ہیں ٹائم سے پہلے ہی۔ ابھی صرف مصیبت ہی مصیبت دکھ رہی ہے اور کہیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ ہجرت کی دعا کریے۔ کیا ہجرت کی دعا؟ کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا اور مجھے نکال عزت کا نکالنا۔ سبحان اللہ، یعنی اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ دن دور نہیں کہ آپ کو آپ کا رب بہت عزت کا داخل کرے گا۔ سب سے کمال کی بات یہاں پر یہ ہے، جو رب کی محبت اور شفقت سے بالکل لبریز ہے، مطلب اس سے ٹپک رہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ یہ کہ نکالنے کی بات بعد میں آ رہی ہے اور داخل کرنے کی بات پہلے آ رہی ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا جا رہا ہے دعا کرنے کے لیے، مگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے داخل ہونے کی عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ، بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ میں داخلے کی پہلے تیاری ہے، پھر آپ یہاں سے نکلیے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں مکہ سے،
تو مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں. اوس اور خزرج نے اپنا بے تاج بادشاہ تسلیم کر لیا، اور جتنے مدینہ کے اراؤنڈ یہود کے قبائل تھے ان تینوں سے مصالحت ہو گئی، اور ان سے میثاق میں ان کو جکڑ لیا رسول اللہ نے. تو اس طرح سب کے رولر بن گئے. جاتے ہی سبحان اللہ یہاں پر تو جینا محال کیا ہوا تھا مشرکین نے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بس ایک ہی پہنچتے ہی، جیسے ہی وہاں پہنچے آپ کو بے تاج بادشاہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہاں پہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اشارہ دے دیا کہ بس اب ہجرت قریب ہے، آپ ہجرت کی دعا کرنا شروع کر دیجئے کہ آپ کو خیر کے ساتھ آپ کا رب نکالے، اور خیر کے ساتھ صدق کے ساتھ تمام خوبیوں سے پر آپ کو داخل کرے مدینہ منورہ میں. ابھی بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ کہاں پہ آپ کو ہجرت کرنی ہے، لیکن اشارہ دے دیا گیا تھا، اور فرمایا کہ دعا کریے کہ مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنے لیے دعا کیجئے کہ آپ رولر بنیں، آپ کو قوت اور اقتدار نصیب ہو، تاکہ آپ اللہ کے دین کو نافذ کر سکیں. صرف دیکھیے دین کو قائم ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دین اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ سوشل جسٹس کا بھی نام ہے. اور سوشل جسٹس تبھی قائم ہو سکتا ہے جب اسلام قائم ہو تو وہ سب کے درمیان جسٹس کرے، انصاف کرے، اور ظلم سے پاک کرے سراؤنڈنگ کو، اور مساوات اور تمام اپنی جو معاشرتی قوانین ہیں اس کو قائم کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ دعا کیجئے کہ آپ کو قوت عطا کرے، سلطان یعنی کہ آپ کو اقتدار عطا کرے. آیت نمبر 81 ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یقیناً باطل ہے ہی بھاگ جانے والا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی بات جو بظاہر سراؤنڈنگ کو دیکھتے ہوئے بہت عجیب ہے، لیکن اللہ کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم تنگ کر کے رکھا تھا جس ماحول میں، یعنی ابھی ہجرت سے 1 سال پہلے یہ بات نازل ہو رہی ہے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. تو اور یہ پاسٹ ٹینس میں کہا جا رہا ہے جاء الحق، آ گیا حق، اور باطل نابود ہو گیا. تو یہ اس کو پورا ہونے میں ابھی کم سے کم 1 سال، اور بدر کے لیں تو 2 سال، اور فتح مکہ کو لیں تو ابھی 9 سال باقی تھا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اب وہ دن دور نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا حق پورے پہ غالب ہو جائے گا. اور یہاں حق سے مراد دین حق ہے، اور باطل سے مراد ادیان باطلہ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. اور باطل کی جو صفت ہے وہ ہے ہی کہ وہ نابود ہونے والا ہے، وہ مٹ جانے والا ہے. جب حق باطل سے ٹکراتا ہے نا تو باطل کو پاش کر کے رکھ دیتا ہے، وہ اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا. یہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باطل کا غلبہ ہو رہا ہے اور وہ پھل پھول رہا ہے اور حق سمٹ رہا ہے، اور وہ اس کو باطل نے حق کو شرنک کر کے رکھ دیا ہے. لیکن وہ بہت ٹیمپریری ہوتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے مگر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ حق ہے اور باطل کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. باطل وہ ہے ہی وہ چیز جس کا وجود ایکچولی نہ ہو، ایسا محسوس ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. اور یہ آیت نازل ہونے سے صرف 9 سال کے بعد مکہ پورا فتح ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان فاتحین کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تیر کی نیزے کی انی سے ان بتوں کو گراتے جاتے تھے، اور یہی آیت تلاوت کرتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور باطل تھا بھی نابود ہونے والا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پیشگی خبر دے دی تھی کہ بس یہ دن آنے ہی والا ہے، اور وہ دن بہت جلدی صرف 9 سال کے بعد آ گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آیت نمبر 81 تک، اس کے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے جانیں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسما شمس چینل یوٹیوب کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن بھی ٹیپ کریں تاکہ آپ کو ریسنٹ نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں اپلوڈز کے، اور فیس بک پہ اسما شمس پیج لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی حفاظت کرے، اور کورونا وائرس پینڈیمک سے آپ کی حفاظت کرے، اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔